الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. غالب دے اشعار کسی سنے ہوگی. غالب بڑا مشہور و معروف شاعر ہے. اس دے اشعار کسی سنے ہون گے، لیکن جڑی چاشنی، جڑی مٹھاس، جڑا سرور علامہ اقبال دے اشعار دے وچ ہے، وہ کتے ہور کسی ہور دے شعر دے وچ نہیں ملتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں پوچھیا گیا کہ اقبال تواڈے شعراں دے وچ مٹھاس، یہ شیرینی یہ کتھوں آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ آقا علیہ السلام دی ذات مبارکات دے اوتے درود پاک دا نذرانہ پیش کیتا سی. زبان میری سی، لیکن انہاں اشعاراں دے وچ جڑی چاشنی ہے، جڑی شیرینی ہے، جڑی مٹھاس ہے، وہ نام محمد کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، باوجود درود پاک نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، آقا روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر، یہ کرم ہے حضور کا پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں،
حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. آؤ 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 بازار مصطفیٰ کو چلے کیونکہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دلا تعداد بے شمار حمد و ثنا تو بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے وچ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں بالخصوص میرے اسٹیج کی زینت میرے بزرگ میرے سید بادشاہ اور انتظامی محفل اور میرے برادر میرے بھائی محمد نصیر الدین سب کا دل دیاں تھا گرائیاں دنال شکریہ ادا کرتا کہ جنہاں نے اپنے قیمتی وقت دے وچوں اس غیر گزرے زمانے دے وچ آقا علیہ السلام دی یاد دی یہ محفل ذکر دی یہ محفل ایسے موسم دے وچ سجا کے بیٹھے نے اور بڑے جوش و خروش دے نال جڑے آئے نہیں انہاں دا بھی جی آیا نو اور جڑے کسی مجبوری دی وجہ تو نہیں آ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو ایداں دیاں محفلاں دے وچ آن دی بیٹھن دی ذکر اذکار کرن دی ذکر اذکار سنن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے واجب القدر بھائی محمد فضل ساری اس محفل دے انتظامیہ انہوں نے میرے ذمے لگائے کہ شاید یہ اپنے کر دی گل تسی آپ ہی کر لیں. سبحان اللہ. اللہ دے بندے یہ ایسا موضوع ہے کہ کسی دی زبان دے وچ سکت نہیں کہ اہل بیت اطہار دا صحیح معنی دے وچ ذکر کر سکے. اپنی سکت اپنی طاقت دے مطابق میں عرض کراں گا اس تمنا اس آرزو دے نال کہ خالق کائنات زبان دے حق جاری فرمائے اور اسانو سارے نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے واجب القدر ایک شرعی مسئلہ ہے سب تو پہلے اس ذہن دے وچ بٹھانا ہے کہ اہل بیت اطہار دی محبت تو بنا آقا علیہ السلام دے گھر والیاں دی محبت تو بنا ساڈا ایمان مکمل نہیں. میں ترزانہ مولوی نہیں ہوں بھائی سیدھی سادھی گل کرنی کسی واسطے ایکو بند کرواتی ہیں نہ ہی طرز لگانی آتی ہے صرف میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنی ہیں کیونکہ یاد دیاں گلاں جڑیاں نے وہ میٹھیاں ہوندیاں نے وہ غیر دی زبان دے وچوں بھی نکلے نا دل کردا ہے کہ وہ دا منہ چوک لئیے. یہ شرعی مسئلہ ہے. اہل بیت اطہار آپ کی محبت صحابہ اکرام دی محبت تو بغیر انسان دا ایمان نامکمل ہے.
لوگ سڑے اعتراض کرتے ہیں کہ تسی جنازے تے نہیں جاتے، جنازہ نہیں پڑھتے، تھوڑا جنازہ جس وقت خلاف بندے دی موت ہو جاتی ہے تسی انہوں دا جنازہ نہیں پڑھتے، لوگوں کو منع کر دیو۔ یہ اعتراض مولویاں دے ہوتا ہے۔ میں کہنا کہ مولوی کون ہوتا ہے؟ منع کرنے والا۔ آؤ ترمذی شریف کا تھوڑا جا مطالعہ کریے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں صحابہ اکرام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے دا جنازہ پڑھانا ہے، آؤ ذرا تشریف لے آؤ، جنازہ پڑھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے نال گئے، چہرے تو کپڑا اٹھایا، کپڑا دوبارہ چہرے تے دے کے سنو کی ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو تسی اگر پڑھنا چاہتے ہو ادا جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، یہ روایت ہے، حوالہ میرے کو موجود ہے، بعد وچ کوئی اگر طلب کرنا چاہے تو غلام حاضر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تسی اگر ادا جنازہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، میں ادا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہے، چہرے تے داڑھی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، کلمہ پڑھن والا بھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا تسی جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ تو سنو جڑے لفظ میرے محبوب کی زبان مقدسہ جو نکلے۔ آج مولویاں کے اعتراض ہوتا ہے کہ تسی جنازے تو کیوں منع کرتے ہو؟ میرے محبوب نے فرمایا اے مرن والا میرے عثمان غنی دا بغض اپنے دل دے وچ رکھدا سی۔ اے مرن والا میرے عثمان دا بغض اپنے دل دے وچ رکھدا سی، لہٰذا اے لوگو تسی پڑھنا چاہتے ہو تے پڑھ لو، میں دا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ جس تو پتہ چلیا، نتیجہ یہ نکلیا کہ جڑا صحابہ کرام دی عظمت دا منکر ہوئے، جہدے دل دے وچ بغض صحابہ ہوئے، او دا جنازہ پڑھن تو میرے محبوب نے منع فرمایا۔ مولوی کون ہوتا ہے منع کرنا؟ مولوی دی کی اوقات ہے؟ مولوی او دستا ہے جڑا محبوب خدا نے دسی ہے۔ کوئی مولوی دی سکت کوئی طاقت کہ مولوی اپنے عقل دے مطابق یا علم دا دعویٰ کر کے قرآن دا ترجمہ بدل دے، قرآن دے لفظ بدل دے، حدیث مبارکہ دے لفظ بدل دے؟ نہیں میرے عزیز محترم، مولویاں تے گلہ کرنا بند کرو، یہ مولویاں دا قصور نہیں ہے۔ میرے محبوب نے تعلیم فرمائی، یہ تعلیم میرے محبوب کی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا بغض صحابہ دل دے وچ رکھے، صحابہ اکرام دا بغض دل دے وچ رکھے، جتنا مرضی لمبا سجدہ کرن والا ہوئے، جتنا مرضی ورد خدا کرن والا ہوئے، ذکر خدا کرن والا ہوئے، جتنا مرضی میرے نال محبت دا اظہار کرن والا ہوئے، سن لو جڑا صحابہ دا بغض دل دے وچ رکھدا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت وچ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام دے واسطے آیا، کوئی مسئلہ پوچھنے دے واسطے آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عجیب معاملہ دیکھیا کہ آقا علیہ السلام نے مبارک کمبل موڑیاں تے اوڑھیا ہے۔ یہ ہن آپ دے گھر دی گل کرن لگا، سبحان کمبل مبارک اپنے موڑیاں تے اوڑھیا ہے۔ میں اپنا مسئلہ پوچھیا، اپنی جڑی ضرورت سی وہ دریافت کی تھی، مینوں آقا علیہ السلام نے جڑی ضرورت سی وہ دور کر دیتی۔ میں ہجے گل بات کر رہا سی کہ کی ویکھدا ہاں کہ کمبل دے وچ سجے اور کھبے تھوڑی تھوڑی حرکت ہوئی۔ میں بڑا پریشان کہ کمبل اوڑھے ہے لیکن یہ حرکت کیسی؟ یہ بازو نہیں حرکت دے وچ آئے، یہ کوئی اور چیز ہے جڑی آقا علیہ السلام نے چھپائی ہے۔ اہل بیت اطہار دی عظمت محبت دسن لگا۔ آقا علیہ السلام نے مبارک کمبل، مبارک چادر
وہ چادر جہاں قسماں قرآن چ رب نے کھائیاں. سبحان اللہ. رب نے فرمایا اگر میرا محبوب موٹی چادر اوڑھ کے آتا ہے نا، خراما خراما چلتا ہے مدینے مکہ دیاں گلیاں دے وچ، تو رب دا قرآن نازل ہوتا ہے. رب ذوالجلال فرماندا ہے یا ایھا المزمل، سبحان اللہ. اے مزمل دی چادر اوڑھن والیا. اگر میرا محبوب باریک چادر اوڑھ کے خراما خراما چلتا ہے تو رب ذوالجلال قرآن نازل فرما کے کہتا ہے یا ایھا المدثر، سبحان اللہ. اے باریک چادر اوڑھن والیا. میرے محبوب نے مبارک کندیاں تو چادر نو ہٹایا. وہ صحابی عرض کردے نے فرماندے نے کہ میں کی ویکھدا واں کہ سجے بازو دے تھلے سجی بغل دے وچ آقا حسن سن، کھبے پاسے آقا حسین میرے محبوب دے نال کھیڑ رہے سن. سبحان اللہ. تو سنو سنہری لفظاں دے وچ لکھن والے لفظ نے. اگر تو سارا پنڈال سارا مجمع بھی اگر سبحان اللہ کے نا تاوی انہاں لفظاں دا حق ادا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، میرے محبوب نے اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے. میرا محبوب جس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب دا عرش بھی کم جاتا ہے. میرا محبوب آقا علیہ السلام کی مبارک عادت سی کہ آپ اپنی نگاہاں زمین کی طرف جھکا کے چلتے سن. یہ مبارک عادت سی آپ کی. لیکن جس وقت چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیتے سن تو خالق کائنات آسمانہ تو جبرائیل نے بھیج دیتا سی. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب تیرا یہ رخ انور بار بار آسمانہ کی طرف اٹھاندا ہویا تیرا رب ویکھ رہا ہے. تیرا رب ویکھ رہا ہے کہ تو بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھا رہی ہے. اگر میرا محبوب مغموم ہو کے غمزدہ ہو کے کافر کوئی تانا مار دے نا کہ میرا محبوب مغموم ہو کے اگر چہرہ اپنا آسمان کی طرف اٹھا دے تو پھر رب ذوالجلال قرآن نازل فرما کے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے والضحیٰ چہرے والیا، اے سونی زلفاں والیا، غمزدہ نہ ہو، دکھی نہ ہو. نہ ہی تیرے رب نے تینوں چھوڑے نہ ہی تیرا رب تینوں بھولے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب تیری گزری ہوئی رات نالوں تیری اون والی رات زیادہ بہتر اور چنگی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب غمزدہ نہ ہو، اکھاں دے وچ اتھرو نہ لے آیا کر، کیونکہ محبت دا تقاضا ہے نا. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محب دی محبوب دی آنکھاں دے وچوں نکلیا ہویا اتھرو جڑا ہے وہ محب نو پسند نہیں ہوتا، محب نو برداشت نہیں ہوتا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب غمزدہ نہ ہو، تیرے رب نے نہ ہی تینوں چھوڑے ہے نہ ہی تینوں بھولے ہے. تیری گزری ہوئی رات نالوں تیرے اون والی رات جڑی زیادہ اور افضل اور اعلیٰ ہے. آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی تھی یا الہ العالمین اے میرے دونوں لخت جگر نے، حسن اور حسین، اے میرے دونوں پتر نے، اے میرے جگر کے ٹکڑے نے. یا الہ العالمین تو انہاں دے نال محبت فرما، میں انہاں دے نال محبت کردا ہوں، تو بھی انہاں دے نال محبت فرما. جڑا انہاں دے نال محبت کرے تو او دے نال محبت فرما. ہن ساڈے ماحول دے وچ دو ٹولے بن گئے ہیں. گل دلیل دے نال اور ثبوت دے نال کراں گا، ایویں ہوا اڑ دی گل نہیں کراں گا. ساڈے دو ٹولے بن گئے ہیں. ایک ہے کہ محبت علی سکھاندے ہیں، بغض صحابہ بھی نال سکھاندے ہیں. ایک ہے محبت صحابہ سکھاندے ہیں اور نال دی نال بغض اہل بیت بھی سکھاندے ہیں. ہن یہ دو ٹولے نے، یہ دو گروہ نے. بعض کہتے ہیں کہ بس علی ہوئے، علی تو علاوہ کوئی نہیں، جو کچھ ہے وہ علی ہے.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ میرے عزیز محترم، یہ بھی کامل ایمان کی نشانی نہیں. صرف علی، اس تو علاوہ کوئی نہیں. کیوں نفی دوسرے دی؟ میرے علی نے نفی فرمائی، میری فاطمہ الزہرا نے نفی فرمائی، میرے حسن حسین نے نفی فرمائی. تو کون ہونا ہے نفی کرنے والا؟ تینوں کی اختیار ہے کہ تو صحابہ اکرام دی باقی سب کی نفی کر دے، صرف ہے تے علی ہے. البدایہ والنہایہ آج بھی یہ روایت جگمگ جگمگ کر رہی ہے. ایک گروہ، ایک ٹولا، ایک گروپ جڑا یہ عقیدہ رکھدا سی کہ یا علی بس، اس تو علاوہ کچھ نہیں. البدایہ والنہایہ دے وچ یہ روایت اج بھی موجود ہے. اور یا علی اپنا وظیفہ اور نماز تو دور ہوتے جا رہے سن. سنو جڑا جملہ میں آگے تمہیں دین لگا، حضرت علی نے سب نو بلایا، اس ٹولے نو بلایا اور اپنے ہتھاں نال سب نو قتل کیتا، سب نو قتل کر دیتا. جڑے صرف ورد کرتے سن یا علی یا علی، اور اللہ کے احکامات کو بھولتے جا رہے سن، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھولتے جا رہے سن. حضرت علی نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال سب نو قتل کر دیتا. کیوں قتل کیتا؟ وہ تعالی دا ورد کرن والے سن. سانو یہ دس دیتا کہ علی اس دے دل دے وچ آوے گا جس دے دل دے وچ محبت خدا ہوئے اور محبت مصطفیٰ ہوئے. جڑے اللہ کی محبت کو چھوڑ کے علی کی محبت کو دل دے وچ اجاگر کریں گے، علی دی تلوار وہ سر قلم کر دے گی. اللہ دے بندے، دوسرا ٹولا ایک لوکل پیر بھی ہے، لوکل پیر بھی ہے. میں تو اے جے پیر بھی ویکھے نے، اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ انہاں تو اپنی پناہ دے وچ رکھے. زلفاں جڑیاں نے انہاں نو چھوڑیا ہوئے، 6 مہینے 10 مہینے نہونا ہی نہیں. ایک ملنگ نے اٹھ کے آکھیا نا، میں اس پیر دا مرید ہاں جنہا کدی وضو ٹوٹا ہی نہیں. میں کہ اللہ دے بندے، تیرے پیر نے کدی وضو کیتا ہوگا تو ٹوٹے گا. وضو دا انہاں دا ٹوٹ رہا ہے جڑا کردا ہے، جنہیں وضو دے فرائض دا ہی نہیں پتا، ارکان وضو دا ہی نہیں پتا، وضو دی واؤ دا ہی نہیں پتا، او دا وضو کدھر ٹوٹے گا؟ ساڑھے اج کل پیر. پھر ساڑھا ایک اور بھی مقیدہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، سانو ہدایت دی توفیق عطا فرمائے. جدے بھوک تو سانو شفا مل جائے. مینو جی فلاں بابا جی نے بھوک ماری نہ تے مینو شفا مل گئی تے میں انہاں دا مرید ہو گیا. میں کہ اللہ دے بندے، ڈاکٹر دے ٹیکے نال بھی شفا مل جاندی ہے، او دا بھی مرید ہو جائے کر، او دے بھی ٹیکے دے وچ شفا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں یہ پکڑ ہے، یہ پکڑ ہے ساری. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مصطفیٰ نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار جڑے ہیں، انہوں نے شریعت سکھائی ہے. آقا حسین یزید کے نال کی تنازع سی؟ صحابی کا بیٹا ہے نا، یزید کے نال کی تنازع ہے؟ تنازع ہے کس چیز دا؟ ہتھاں تے بیعت کیوں نہیں کیتی؟ کس وجہ تو نہیں کیتی؟ اس وجہ تو نہیں کیتی، آقا حسین نے فرمایا یزید بے نمازی ہے، اس واسطے حسین اور ہتھاں تے بیعت نہیں کرے گا جڑا نماز نہیں پڑھتا. ہن جڑا حسینی ہوئے اور نمازی نہ ہوئے، وہ اپنے اس دعوے دے وچ سچا ہے، ایمانداری نہ دسیا جائے. گل کڑوی ہے لیکن ہے سچی. اج آئے ہو، اج آئے ہو تو کچھ لے کے جانا چاہیے، خالی ہاتھ نہ جایا جائے. میں دعویٰ کرا میں حسینی ہوں، لیکن نماز سے نیڑے نہ جاؤں. نماز تو مینوں نفرت ہوئے. 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی آواز میرے کنا چ بھی پوے تے میں کروٹ بدل کے سو جاواں. صبح اٹھ کے میں کہاں کہ میں 10 دیگاں چڑھانیاں نے،
آقا حسین دے نام دی وہ دس دے گا کس کام دی حسین او نے جنہاں نے سجدے وچ سر جھکائے سجدے وچ سر کٹایا لیکن تینوں سجدے نال پیار ہی نہیں کادا حسین نہیں آقا حسین نے یزید کے ہتھاں دے پیر اس وجہ تو نہیں کی تھی کہ یزید شرابی سی ہن ایک شراب پین والا جڑا ہے او دے ہتھاں تے تو بیعت کر لے اونوں تو اپنا حاکم من لے اونوں اپنا وزیر اعظم من لے وزیر اعلیٰ من لے تے پھر تو کادا حسینی ہویا تو اس دعوے میں جھوٹا ہو گیا تیرا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے کیونکہ آقا حسین نے سر قلم کر دیتا 72 تن جدا کر لے لیکن اس بندے دے ہاتھ کے بیعت نہیں کی تھی جڑا شراب پیتا سی آقا حسین یزید دے ہاتھاں تے بیعت کیوں نہیں کی تھی اس وجہ تو کہ یزید زانی سی ہن جڑا بندہ بدکاری کردا ہوئے تو او دے ہاتھاں تے بیعت کر لے کیا حسینی ہو سکتا ہے کیا حسینی ہو سکتا ہے نہ میرے عزیز محترم تو اس دعوے دے وچ سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے تیرا یہ دعویٰ دلوں نہیں تیرا یہ دعویٰ زبانی ہے جی میں مرضی پکارتا رہے لیکن یہ یاد رکھو یہ دعوے جڑے نے آقا حسین و اہل بیت اطہار جڑے نے یہ سانو شریعت سکھا کے انہاں دے گھر تو شریعت ملتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں کسی نے پوچھا کہ ابو حنیفہ تسی علم کتوں سیکھے ہیں تو آپ نے فرمایا اہل بیت اطہار دی دہلیز تو حضرت امام باقر علیہ السلام امام اعظم ابو حنیفہ اہل سنت و جماعت دے سر دے سائیں سر دے تاج آپ کی فرماتے نے کہ میں اہل بیت اطہار دے گھر دی دہلیز تو علم سیکھا ہے تو میرے عزیز محترم صحابہ اکرام نے سانو اہل بیت کی محبت دسی قولن نہیں عملاً بھی دسی ہے اور اہل بیت نے سانو صحابہ اکرام کی عظمت دسی ہے قولن نہیں بلکہ عملاً بھی دسی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تجارت کردے ہوں پہلے تجارت فرماتے سن بعد میں تجارت چھوڑ دیتی کیونکہ علم دین جڑا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے ایسا کام ہے کہ جڑا دوسرے کام نہیں کرن دیتا جڑا دین دا کام کردا ہوئے نا وہ دوسرے کام نہیں کر سکتا اور کوئی کام نہیں دین اسلام اور کوئی کام نہیں کرن دیتا آقا علیہ السلام نے تجارت چھوڑ دی تھی صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے طرح طرح دے مہمان آندے نے گھر دے وچ آپ ایسا کر دیں کہ پیسے جمع کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے وچ جا کے نذرانہ پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی جڑی بھی ضرورت ہوے تسی پوری کر لیا کرو جڑے کہ مہمان آنے نے انہوں نے کھانے دا انتظام کر لیا کرو تو جس وقت پیسے جمع کیتے گئے آقا علیہ السلام کی خدمت وچ جا کے پیش کیتے آقا علیہ السلام نے لب خاموش نہیں میرے محبوب زبان مقدسہ جو کچھ بولے نہیں جبرائیل امین حاضر ہو گئے جبرائیل امین حاضر ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سجلال پیغام دیتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب تسی فرما دیو اے محبوب تسی اپنی زبان مقدسہ جو فرما دیو لا اسألکم میں کوئی سوال نہیں کرتا میں کوئی اجرت نہیں منگتا اتنیاں نعمتاں دیتیاں نے اتنیاں نعمتاں دیتیاں نے کہ جنہ دا تو شمار ہی نہیں کر سکتا خالق کائنات نے اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیں اسی کسی نے 10 روپیے دئیے نا یا 100 روپیہ دئیے تے ساڈا بہت بڑا احسان ہو جاتا ہے ساری پھر دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی انہوں 100 روپیہ دیتا ہے تے ساڈے سامنے دوبارہ جدوں بھی آوے نا اتنی اکھاں چکیاں ہوئیاں ہوں
خالق کائنات نے ذرا اپنی جسم کے ذرا غور کر کے دیکھ لو کہ رب ذوالجلال نے کتنے بڑے بڑی نعمتیں سنو عطا فرمائی. لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تسی میری نعمتاں نو گنن لگو تے شمار نہیں کر سکتے. خالق کائنات نے فرمایا لا اسألکم، میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا. جتنیاں میں نعمتاں دیتیاں ہیں، اکھ والی نعمت ذرا غور تک کر کے دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس نو پوچھو جے کولو یہ اکھ والی نعمت موجود نہیں ہے. یہ اس بندے نے پوچھو، وہ تانوں دسے گا کہ واقعی ایک بندے دے اے اکھاں دے جڑے پروٹے ہیں، اے اکھاں دے پروٹے ماڑی جی ذرہ اڑدا ہے تے فوراً چپک جاندے ہیں، آپس وچ مل جاندے ہیں. انہاں دا اے پروٹے جڑے نے حرکت کرنا بند ہو گئے. کسی نوں ویکھنا تے ہتھاں دے نال انگلیاں دے نال اکھاں نوں کھولنا تے پھر ویکھ کے گل بات کرنی تے چھوڑ دینا تے فوراً بند ہو جانا. خدا دی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. صدقہ محبوب دے جوڑے ہیں. کتنی بڑی کرم نوازی ہے، کتنے انعامات نے اس ذات کے. ذرا غور تک کر کے دیکھو، ذرا اپنے آپ کے تھوڑا جا گریبان سے چھان کے دیکھیا کرو. خدا دی قسم پھر دل کردا ہے کہ بس او دی بارگاہ دے وچ سجدے وچ بندہ جھکیا رہے، سجدے چ سر چکے گا. کیونکہ کرم نوازیاں ہی اتنی نے، احسانات اتنے نے کہ تو شمار ہی نہیں کر سکتا. تیری اوقات ہی نہیں کہ تو اس ذات کے سامنے شمار کر کے دے دے. تیری ذات نہیں، تیری اوقات نہیں کہ اسی رب ذوالجلال دیاں نعمتاں جڑیاں نے انہاں دا بدلہ دے سکیے. لیکن اس دے باوجود خالق کائنات نے فرمایا لا اسألکم، میں تھوڑے کولوں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں منگتا. اتنیاں نعمتاں نے لیکن اس دے باوجود کوئی اجرت نہیں منگتا، کوئی سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے محبوب دے گھر والیاں دے نال محبت رکھیا جے، مودت رکھیا جے. اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. یہ جڑیاں تانوں نعمتاں دتیاں نے انہاں دی اجرت یہ ہے کہ اہل بیت میرے نبی دے گھر والیاں دے نال محبت نہیں بلکہ مودت رکھیا. تھوڑی جی وضاحت، محبت اور مودت دے وچ کی فرق ہے؟ رب ذوالجلال نے تیرے کو محبت نہیں منگی، تیریاں انہاں نعمتاں دا بدلہ محبت نہیں بلکہ مودت منگی. محبت ہو چیز ہے، مودت ہو چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. محبت وہ ہے کہ جدے نال محبت ہوگے وہ تو بغیر انسان رہ سکتا ہو. مینوں اپنی اولاد کے نال محبت ہے، میری اولاد دے وچوں کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے کیا میں بھی نال قبر دے وچ لیٹ جاواں گا؟ کیا مینوں بھی فوراً موت آ جائے گی؟ نہیں. اس کو آخری محبت کہ جس سے نال محبت ہوئے اس کو بغیر انسان رہ سکتا ہوئے. لیکن مودت وہ ہوتی ہے کہ جدے نال مودت ہوئے اس تو بغیر ایک سیکنڈ بھی انسان زندہ نہ رہ سکے. مچھلی نو پانی نال مودت ہے، محبت نہیں. مچھلی پانی دے وچ ہے، زندہ ہے. مچھلی پانی جو نکلی تڑپ کے مر جاتی ہے. سانو ہوا دے نال مودت ہے. ہوا بند ہوئی، ہوا ختم ہوئی، ساری جان نکل جاتی ہے. تو رب ذوالجلال نے تیرے کو محبت طلب نہیں کی تھی. تیریاں انہاں نعمتاں دا اجرت جڑی ہے وہ محبت نہیں بلکہ فرمایا کہ میرے محبوب دے گھر والیاں دے نال مودت رکھیا جائے. میرے محبوب دے گھر والیاں دے نال صحابہ اکرام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے گھر والے کیڑے نے؟ کیا صحابہ اکرام کو نہیں سی پتا؟ یہ ساڈی حوصلہ افزائی دے واسطے، ساڈی رہنمائی دے واسطے. صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے گھر والے کون نے جنہاں دے نال اسی محبت رکھیے، مودت رکھیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تو میرے علی دے نال محبت رکھیا جی، سبحان اللہ، دوسرا میری فاطمہ دے نال محبت رکھیا جی.
تیسرا میرے حسن دے نال محبت رکھے جی، چوتھا میرے حسین دے نال محبت رکھے جی۔ سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تین چیزاں جڑیاں نے قیامت تک انہوں نہ چھوڑیا جی اگر تسی کامیابی چاہتے ہو۔ سب تو پہلی چیز کہ قرآن دا دامن نہ چھوڑیا جی۔ دوسری چیز میری محبت، اس کو اپنے دل دی وچوں نہ نکالیا جی۔ تیسری چیز میری اولاد دی محبت، میرے گھر والوں دی محبت اپنے دل دی وچوں نہ نکالیا جی اگر تسی کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی ایک گھر والے حضرت عمر فاروق فرماندے نے جدوں میرے محبوب نے آکھیا نا انہاں چاراں دے نال محبت رکھیا جی، او بیلیو انہاں چاراں دے نال محبت رکھیا جی، او سونےو انہاں چاراں دے نال محبت رکھیا جی، انہاں چاراں دے نال محبت رکھیا جی۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے بس انہاں کہنا سی کہ سانو بس محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ سانو یہ جملہ ہے پنجابی بڑی سونی زبان ہے۔ عمر فاروق فرماندے نے بس جویں کیا نا میرے محبوب نے او لب ہلے نا کہ انہاں چاراں دے نال محبت رکھیا جائے تو بس پھر سانو محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ پھر سانو ایسی محبت ہوئی کہ علی نو جدوں ویکھدے سی نا ساڈا دل کردا سی اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ حسنین کریمین عبداللہ ابن عمر دے نال بچپن دے وچ کھیل رہے ہیں، بچپن دے وچ کھیل رہے ہیں۔ حسنین کریمین نے تانا ماریا چلو غلام دیا پترا، چلو غلام دیا پترا اسی تیرے نال نہیں کھیڑتے۔ روندے ہوئے گھر آ گئے، دل تار تار ہو گیا کہ میرے بیٹی سن، میرے سجن سن، میں تو انہوں سجن سمجھدا سی، انہوں نے اج میرے نال کیڑی کیتی۔ جا کے باپ نو بڑے روندیاں جا کے شکایت لگائی کہ حسنین کریمین نے اج مینوں تانا مار دیتا ہے کہ چلو غلام دیا پترا۔ تو حضرت عمر فاروق ذرا کلیجے تھام کے سنیا، عمر فاروق نے عبداللہ ابن عمر اپنے پتر کی انگلی نو پکڑیا اور فرمایا چل دوڑ کے جلدی جلدی وقت ضائع نہ کر، جلدی چل دہلیز مصطفیٰ پہ، دہلیز اہل بیت پہ چل، اس تو پہلے کہ حسنین کریمین اس گل تو مکر جان۔ گئے دہلیز اہل بیت جس وقت گئے نا تو حسنین کریمین نے بلایا، عرض کی تھی اہل بیت اے میرے نبی دے گھر والے ہو، اے تسی ہونی میرے پتر نو کی آکھیا ہے؟ حسنین کریمین نے فرمایا اسی اور تو کچھ نہیں آکھیا، صرف اتنا آکھیا کہ تو ساڈے غلام دا پتر ہے۔ ہاتھ بن کے عمر فاروق ہاتھ بن کے کہتے ہیں اے حسنین کریمین تہاڈی بڑی مہربانی، کسے تختی تے ذرا لکھ کے دے دیو، کسے تختی تے لکھ کے دے دیو، کل بروز قیامت آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کر سکا۔ سبحان اللہ صحابہ اکرام نے اہل بیت دے نال محبت کر کے دکھائی ہے، قولا نہیں بلکہ عملا محبت کر کے دکھائی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مخصوص حجرے دے وچ چند بیلی آئے سن مشاورت دے واسطے، انہاں دے نال بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر آئے کسی کم کی طلب دے نال، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ دروازے تو باہر کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی آوے نا اندر، کوئی بھی اندر آوے تو انہوں نے اندر نہیں آن دینا، انہوں نے آکھنا کہ ضروری کام دے وچ ضروری میٹنگ دے وچ بیٹھے ہیں۔ تو جتنا باپ نے حکم دیتا اس حکم کی فرما بردار پتر نے تعمیل کی تھی، دروازے کی دہلیز سے کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے، آ کے پوچھیا
امیر المومنین کتنے عمر فاروق کتنے ہیں؟ عرض کی تھی کہ اے امام حسن وہ اندر مشاورت دے وچ مصروف نہیں، کوئی دوست آئے نے ملن واسطے، لیکن تواڈے واسطے ویسے تو انہوں نے منع کیتا ہے، لیکن تواڈے واسطے مطلق حکم ہے کہ تسی جا سکتے ہو، تانوں کوئی روک تھام نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ظہر کی نماز پڑھن واسطے مسجد دے وچ آنا ہے تو میں جڑی گل بات کرنی ہوئے گی زور ٹائم کر لاں گا، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے بیٹھے رہنے دے، اتنا فرمایا اور چلے گئے۔ مشاورت جس وقت ختم ہوئی تو حضرت عمر فاروق بھائی تشریف لے آئے اور پوچھیا، پتر کو پوچھیا، ہاں بھی پتر کوئی آیا سی؟ آپ نے فرمایا اور تو کوئی نہیں آیا، امام حسن تھوڑی دیر پہلے آئے سن، امام حسن تھوڑی دیر پہلے آئے سن، لیکن کام نہیں دسیا، اتنا فرما کے چلے گئے کہ میں ظہر ٹائم، ظہر دی وقت نماز دے وقت مل لواں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جمعی الفاظ سنے نا کہ امام حسن آئے سن، دوڑ کے چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، عرض کی ہے امام حسن تسی سنیا تشریف لے آئے سو کسی کام دے واسطے، حکم کرو۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین تسی کیوں تشریف لے آئے، تسی نہ تکلف کیوں کیتا، میں ظہر دے وقت تانوں مل لینا سی، کوئی ایڈا خصوصی کام بھی نہیں سی، ضروری کام بھی نہیں سی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے اور عرض کی تھی اے امام حسن تانوں پتہ ہے کہ تہاڈی محبت تو بغیر ساڈا چارہ نہیں، اپنی دستار اتاری اور فرمایا اے امام حسن اے جی دستار ہے نا، دستار مشرق و مغرب شمال و جنوب اج جڑے ناں دے ڈنکے بج رہے ہیں نا وہ کولوں 10 اونٹ بھی نہیں سی سنبھالے جاتے۔ میرے باپ خطاب مینوں ڈنڈیاں نال مارتے ہوندے سن کہ تو کرنا کی ہے، تو کامیاب کیویں ہوئے گا، تیرے کولوں 10 اونٹ ہی نہیں سنبھالے جاتے۔ اے امام حسن میں تہاڈی عزت کیوں نہ کراں، تہاڈا احترام کیوں نہ کراں، اج میرے سر تے جڑی عزت کی دستار ہے تہاڈے نانے دے صدقے ہے۔ اج جڑا ڈنکا پوری دنیا تے وج رہا ہے، شیطان جدا نام سن کے رستہ بدل دیندا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر میرے تو بعد نبی ہونا ممکن ہوندا تے خطاب دا بیٹا عمر ہوندا۔ اے امام حسن آج جڑا میرا اتنا نام ہے، اتنی عزت، اتنی شہرت ملی ہے، وہ نام محمد دے صدقے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کو زیادہ امیر المؤمنین فی الحدیث انعام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4000 حدیثاں تو بھی زیادہ حدیثاں میرے حضرت ابو ہریرہ دے دل دے وچ موجود سن، سینے دے وچ محفوظ سن، 4000 تو بھی زیادہ۔ ایک دفعہ اپنے بیلیاں دے نال بیٹھے نے اور محبوب دیاں سونیاں سونیاں گلاں کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ تہاڈے کول اتنا مجمع کیوں لگا رہندا ہے، جدوں ویکھو تسی کلے نہیں ہوندے، کئی عوام جڑی ہے، کئی لوگ جڑے نے تہاڈے ارد گرد جمع ہوندے نے، ایدی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میں اپنی گل کردا ہوں، نہ میں اپنے پیو دی گل کردا، نہ میں اپنے دادے دی گل کردا، میری زبان دے وچوں جدوں بھی کوئی کلمہ نکلدا ہے وہ عظمت مصطفیٰ دے وچ ہی۔ میں سونے دیاں ہی گلاں کردا ہاں، سونے دیاں گلاں تو علاوہ اور کوئی گل نہیں کردا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ ماجدہ کافی رسم اور ماں تو علاوہ اور کوئی رشتہ بھی کوئی نہیں، باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا، ماں تو علاوہ اور کوئی رشتہ بھی کوئی نہیں۔ حضور کو گلاں سنیاں جا کے ماں دے نال کرنیاں، ماں سی قافلہ، انہوں نے الٹ پلٹ بول دینا، دل دکھنا کہ ماں تو علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں جنہوں حضور دیاں گلاں جا کے سنا، ہر وقت حضور دیاں گلاں ہی کرتے سن۔
محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یار تو علاوہ زبان پہ کسی در نہ ہی نہ ہوئے. محبت کا تقاضا ہے کہ تیری زبان دے تیرے دل دے اتنے صرف یار کا نام نقش ہوئے, اس تو علاوہ کچھ نہ ہوئے. تو ایک دفعہ ماں نے کوئی لفظ ایسے ادا کر دیتے, دل ٹوٹیا, اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے, بارگاہ نبوت دے وچ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کی ہدایت واسطے دعا کر دیو, دعا کر دیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے. اتنا کہنا سی کہ زاروں قطار رون لگ گئے. آقا علیہ السلام نے دعا دے واسطے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیتے سبحان اللہ, اور فرمایا عرض کی تھی یا الہ العالمین ابو ہریرہ دی ماں کو ہدایت عطا فرما. اتنے جملے زبان مصطفیٰ نے بھی جو سننے سن کہ گھر میں دوڑ لگا دیتے. کسی نے لوگ کے پوچھے ابو ہریرہ اتنی زیادہ چاند دے وچ اتنی دوڑ لگائی ہوئی وجہ کی ہے؟ کدی نہیں ویکھیا ایویں دوڑ دیا ہویا ناسدیا ہویا کدی نہیں ویکھیا. فرمایا اج ہی تا ویکھنا ہے کہ گھر پہلے ابو ہریرہ پہنچتا ہے کہ محمد عربی دی دعا پہلے پہنچتی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی حق چار یار, یا غوثیہ زندہ باد. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں گھر کی دہلیز سے پہنچے نا, دروازہ کھڑکایا, اندروں آواز آئی, تے بڑی میٹھی آواز آئی. اندروں آواز آئی ابو ہریرہ پت رکی میں ہونی آئی. میں سمجھ گیا کہ اس زبان دے وچوں اس آواز دے وچوں محبت مصطفیٰ دی جھلک نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ, محبت مصطفیٰ دی جھلک نظر آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میری والدہ نے کنڈی کھولی نا, زبان تے کلمہ شہادت جاری سی. میں پوچھیا, تھوڑا جا سرور ہو بتا دیا, میں پوچھیا اماں جان یہ کرم نوازی کتوں ہو گئی, یہ کیویں ہو گئی؟ تو ایک شاعر نے دی منظر کشی کی تھی. شاعر نے آکھیا کہ تھوڑی دیر ہوئی مینوں ملیا ایک سونیا زلفاں والا, تھوڑی دیر میں ٹھہری ہوتے اس کر دیتا نور اجالا. فرماندیاں نے ابو ہریرہ اے پتر میں ستی سی, کاش سانو بھی ایسی نیند نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. فرماندیاں نے کہ میں ستی سی, میرے بخت جاگ پئے, ظاہری اکھاں بند ہوئیاں, اندرونی اکھاں کھل گئیاں, دل دی اکھاں کھل گئیاں. آپ فرماندیاں نے کہ میں کی ویکھ دیاں کہ جگمگ جگمگ سارا کمرہ میرا روشن ہو گیا. سونیاں زلفاں والا, سونے چہرے والا سامنے آیا اور میں نے کہنے لگا اے ابو ہریرہ دی ماں ذرا اٹھ کے بیٹھ کے کلمہ تا پڑھ. سبحان اے کلمہ انہوں نے میں سکھایا ہے. تھوڑی دیر میں ٹھہری ہوتے اس کر دیتا نور اجالا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 4000 تو بھی زیادہ حدیث مبارکہ آپ کو زبانی یاد سن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک سینے تو یہ نور عطا فرمایا سی. ایک دفعہ اپنے مریدین دے وچ اپنے دوستاں بیلیاں دے وچ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنا رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی, مطلب ہلکی ہلکی بارش جڑی وہ ہوئی سی. ہن میرا چہرہ تہاڈی طرف ہے, تہاڈا چہرہ میری طرف ہے. پچھوں جڑا گزرے گا انہوں میں ویکھ سکدا, تسی بولو تو صحیح ہے, تھک گئے ختم کر دیں گے. سبحان اللہ. انہوں میں ویکھ سکدا, تسی نہیں ویکھ سکتے. ہاں میرے پچھوں جڑا گزرے انہوں تسی ویکھ سکتے ہو, میں نہیں ویکھ سکتا. تو حضرت ابو ہریرہ خطاب کر رہے ہیں, حضور کی حدیثاں سنا رہے ہیں کہ کی ویکھدے نے آقا حسین پیچھے گھوڑے نو روکیا, بارش ہوئی سی, جتھے گھوڑے نو روکیا نا تھوڑا جا کھڈا سی تھلے, جتھے گھوڑے نو روکیا چھوٹا جا کھڈا سی, اس کھڈے دے وچ بارش دی وجہ تو پانی رکیا ہوا سی.
آقا حسین جس وقت تھلے اترے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر دیکھ رہے ہیں. آقا حسین جس وقت تھلے اترے نا، وہ پیر مبارک جس وقت تھلے زمین کی طرف آیا نا، اس بارش کے پانی نے قدم حسین نو چوم لیا. سبحان اللہ. اس بارش کے پانی نے قدم حسین کو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مبارک قدم نو چوم لیا، سبحان اللہ. اور تھوڑی جی مٹی نو یہ شرف حاصل ہو گیا. تھوڑی جی مٹی آقا حسین دے مبارک قدماں نو لگ گئی. حضرت ابو ہریرہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. توجہ ذرا، حضرت ابو ہریرہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنا خطبہ چھوڑیا، اپنی گلاں باتاں چھوڑیاں، ممبر چھوڑیا، دوڑ کے گئے. جا کے آقا حسین دے مبارک قدم نو پکڑ لیا، اپنی دستار اتاری، اپنی مبارک دستار اتاری، اکھاں دے وچ اتھرو نے اور مبارک پیر نو صاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا حسین فرماندے نے، اے ابو ہریرہ تہاڈی داڑھی چٹی ہے، میری داڑھی کالی ہے، میں تہاڈے تو چھوٹا ہاں، تسی عمر دے وچ میرے تو بڑے ہو، تسی عمر دے وچ میرے تو بڑے ہو، ایسا نہ کرو، مینوں چنگا نہیں لگدا، ایویں نہ کرو، مینوں یہ اچھا نہیں لگدا کہ تسی میرے تو عمر دے وچ بڑے ہو کے میرے پیروں کو صاف کر رہے ہو، مینوں وہ چیز اچھی نہیں لگی. سنو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اے حسین میں تیرے قدماں نو کیوں نہ چوماں، میں تیرے قدماں نو کیوں نہ صاف کراں، تیری پیشانی دے وچ، تیریاں رگاں دے وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خون دوڑدا ہے نظر. سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے عملی طور دے اوتے اہل بیت دے نال محبت کر کے دکھائی ہے. تو میرے عزیز محترم، اہل بیت نبی دے گھر والے جڑے، نبی دے صحابہ جڑے، یہ ساڈے ایمان دا جز، ساڈے ایمان دا حصہ ہے. تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ دی محبت تیرے دل دے وچ نہ ہوئے، جب تک اہل بیت اطہار دی محبت تیرے دل دے وچ نہ ہوئے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے، خالق کائنات معمولی جی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر اذکار کرنا، ذکر اذکار سننا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ.